السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ تعالیٰ ہم سارے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے درود پڑھ لیں تو پھر ہم پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے, بلڈنگ دا ریلیشن شپ and how did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam build relationship, focusing on strengthening relationship between creator and the creation. And the creation and creator relationship build on kindness, respect and compassion. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان تین چیزوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ذکر کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تذکرے کی محفل میں الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں, باحثیت کو نبوت دی گئی 23 سال کا عرصہ ہمارے سامنے آتا ہے, 40 سال کا عرصہ بیفور نبوت ہمارے سامنے آتا ہے, تو 64 سال ٹوٹل بن جاتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کو ہم کچھ لمحوں میں, کچھ گھنٹوں میں, کچھ دنوں میں یا کچھ 2-4 گھنٹے کی محفل کر کے اس کو میں مکمل نہیں کر سکتے. یہ میرے لیے سب سے پہلے اور پھر آپ تمام بہنوں کے لیے جو آج اپنا وقت نکال کر ویکنڈ پہ یہاں پہ آئی ہیں, ہم سب کے لیے ایک تذکیر ہے, ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو تھوڑا جانچنے کی کوشش کریں. مختلف کانسیپٹ آپ کے سامنے آئیں گے, مختلف پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کے ہمارے سامنے آئیں گے, اس پہ ڈفرینٹ طریقے سے بات چیت ہوگی. یہی ہوگا کہ اینڈ آف دا ڈے جتنا بھی ٹائم ہم سپینڈ کریں ہم اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر اٹھیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب اس معاشرے میں توحید کا نام لیوا کوئی نہیں تھا. اس معاشرے میں تھی کوئی پیغمبرانہ سیرتیں وہاں پر موجود نہیں تھی, کوئی دعوت دینے والا موجود نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاشرے میں آئے تو انہوں نے آتے ہی توحید کی دعوت نہیں دی, انہوں نے آتے ہی کوئی لمبے لمبے لیکچرز نہیں جھاڑے, بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کی بہترین مثال جو ہے وہ انسانوں کے سامنے رکھی. تو جب نبوت ملی تو وہ آپ لوگوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے جان چکے تھے, آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. تو یہاں پہ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے, کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا, برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے. رحمت کی گھٹائیں لہرائیں, دنیا کی امیدیں بھر آئیں. اکرام و عطا کی بارش کی, اخلاق کے موتی برسائے. سبحان اللہ. یہاں پہ میں آپ لوگوں سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا محفل یا کانفرنس, آپ جو بھی نام اس کو دے لیں, آپ یہاں پہ آئی ہیں, بیٹھی ہیں آ کے, کس مقصد کے لیے آئی ہیں, کیا سوچ کے آئی تھی کہ آپ کو یہاں سے اس محفل سے کیا ملے گا؟ اگر آپ میں سے 1-2 بہنیں بتا دیں آپ کس لیے آئی ہیں, کیا مقصد لے کے گھر سے جب نکلے ہوں گے کچھ تو سوچ کے نکلے ہوں گے نا کہ کیوں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, کہ ان کی یاد دہانی اس کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اوکے. کوئی اور بہن پیچھے سے؟ جی. اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی سنیں گے کہ ہمیں روایت ہو جائے کہ ہم
وہی کرے. سنتے تو ہم ہر وقت ہیں, لیکن بار بار جب ہم اس کو دہراتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں پھر وہ سنتیں ضرور آ جائیں گی. اوکے, الحمدللہ انسان ہے نا, ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. ہمیں سنت کے لیے ریمائنڈر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ایک مہینے کے لیے محدود نہیں ہونی چاہیے تھی, بلکہ یہ صبح شام میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا معاملات ہر چیز جو ہے نا سنت کے مطابق ہونی چاہیے تھی. ہاں, فورگوٹن سنت کے حوالے سے کچھ بھی ہو, ہمارے مطلب کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے تھی. الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں. ریمائنڈر کے لیے اس طرح کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں جو ہمیں ریمائنڈ کروا دیتی ہیں, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کچھ عمل ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ عادتاً ہوتے ہیں, اور کچھ ان کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت پڑتی ہے, یاد آ جاتا ہے, ہم دوبارہ سے کرنے لگ جاتے ہیں. الحمدللہ. پھر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کا پیغام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن, چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام انسانیت کو اپنے رب سے ملانا تھا, اپنے رب کے قریب کرنا تھا. انسان کو اس وقت وہ گہرائی اندھیروں کے گھٹا گھوٹ اندھیرے میں وہ ڈوبے ہوئے تھے, اس سے نکالنا تھا. تو آج بھی ہم اس سیرت اور سیرہ کانفرنس جو ہم منعقد کر رہے ہیں, اس کا یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سارے ہی محبت کرتے ہیں, اور کیوں نہ کریں. انہوں نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جیسی خوبصورت کتاب دی. آپ ہمارے لیے اسلام لے کے آئے. الحمدللہ ہمیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہمارے اوپر ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی احسان کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب بھی ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہوتی ہے, تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پہلے انبیاؤں کا جو سارا نچوڑ تھا وہ ڈال دیا گیا. قرآن پاک کو پڑھو, پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان ساری کتابوں کا نچوڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آخری شریعت ہمارے پاس لے کے آئے. اب نہ کوئی امت آئے گی نہ کوئی نبی آئیں گے, یہ سارے آپ تمام بہنوں کو معلوم ہے. الحمدللہ. تو یہاں پہ ہم یہ بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہم جان سکیں, سمجھ سکیں, اس کی کوشش کر سکیں, تاکہ ہمارے عمل چینج ہوں, ہم اچھے شہری بن سکیں, ہم اچھے مسلم بن سکیں, اور سب سے بڑی بات کہ ہم اچھے امتی بن سکیں انشاءاللہ. جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں الحمدللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے ہر پوائنٹ کو جو ہے وہ اچھے سے اور بہترین طریقے سے ان کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہ ہو. اگر آپ کو علمی لحاظ میں علم کی فیلڈ میں دیکھا جائے تو بہترین مبلغ تھے. اگر آپ کو تبلیغ کی لحاظ سے دیکھا جائے بہترین تبلیغ کرنے والے تھے. اگر آپ کو ایک والد کی شکل میں دیکھا جائے بہترین والد تھے. بیٹے کی شکل میں بہترین بیٹے تھے. اور آپ اگر آپ کو دیکھا جائے کہ شوہر, آپ بہترین شوہر کے طور پہ جو ہے ہمارے سامنے مثال قائم کرتے ہیں. آپ کو معاشرے میں ایک شہری کی حیثیت سے دیکھا جائے تو الحمدللہ آپ کی جو بہترین شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے, قرآن خود اس کی مثال دیتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے سب سے بہترین خلق تھا. آپ نرم مزاج تھے, رحم دل تھے, حیادار تھے, شگفتہ مزاج تھے, باحیا تھے, مہمان نواز تھے, بردباری آپ کے اندر تھی, حلیم تھے. آپ نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں سے محبت کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا بہترین پیکر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم, بہترین دائی اور بہترین لیڈر تھے. اخوت و مساوات, بچوں سے پیار اور محبت, گو کہ ہر میدان میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مکمل اور اکمل نمونہ تھی. ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے سامنے ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ 3 پوائنٹ اگر ان ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نچوڑ دیکھیں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. 3 پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ تھی کہ آپ نے خدا روحی زندگی گزاری, مطلب کہ گاڈ اورینٹڈ تھے, اللہ کے بن کے رہے. جتنی دیر آپ نے زندگی گزاری اللہ ہی کے لیے رہی.
آپ کا اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے رہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع اپنے آپ کو رکھا. دوسری یہ تھا کہ مضبوط اور مستحکم کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے. اور تیسری یہ کہ اعلیٰ اخلاق. یہ تین چیزیں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس نے بھی پڑھا ہو, ان تین پوائنٹ, یہ جسٹس تو نہیں کرتے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں سارے پوائنٹ جو ہیں آپ کے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اگر آپ میں سے کوئی بہن بتا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اسلام پھیلانا, ٹھیک, اللہ کا پیغام پہنچانا, دین اسلام کو غالب کرنا, حقوق اللہ. میری جو اوپینین میں سب سے زیادہ جو چیز کی ان کے مینرزم, جو ان کی اخلاق تھا, انہوں نے جو رول کیا تھا وہ اللہ کہہ کے یہ قرآن پڑھانے سے نہیں, جتنے ان کے اپنے جو اخلاق کی وجہ سے پھیلی. 40 سال وہ چیز پروو کر دی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی کہ آپ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے. آپ اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دو ہی باتیں کی گئی ہیں, حقوق اللہ اور حقوق الباد. انہی دو چیزوں پہ ہم بات کریں گے آج. حقوق اللہ, الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کریں, اللہ کو مانیں. اگر کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن حقوق الباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک اس انسان سے جس کے حق میں ہم نے ظلم کیا ہوگا اس سے معافی نہ مانگ لی جائے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں, ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دونوں چیزوں کو ہم نے پیرالل لے کے چلنا ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس میں بیلنس نہیں کر سکتے کہ ہم حقوق اللہ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقوق الباد جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. جب ہم حقوق الباد دینے کی کوشش کرتے ہیں حقوق اللہ جو ہے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کس طرح سے ان رشتوں کو لے کے چلنا ہے, کس طرح سے بیلنس کر کے اپنی زندگی وہ گزارنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حقوق الباد پر بہت زور دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں. جب ہم حقوق الباد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی بات ہمارے دماغ میں آتی ہے؟ سب سے پہلے جو آتی ہے جب ہم حقوق الباد کرتے ہیں تو کیا آپ کے دماغ میں کون سی چیز آتی ہے؟ اخلاق سے پیش آنا. اوکے, اچھا سلوک, پیرنٹس, کسی کا حق نہیں کھانا, کسی کو نہیں. اوکے, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ حقوق الباد تو سب سے پہلے ہماری اپنی فیملی آتی ہے کہ ان کو حقوق الباد میں وہ آتے ہیں, پھر میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہو جائے گی, ان لاز آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ اسلام ہمیں اس کا وسیع کانسیپٹ دیتا ہے. میرا اپنا گھر ہے, میرے بچے ہیں, بچیوں کی شادیاں ہوں گی, ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوگی, میرے ان لاز ہیں, ان کے آگے فیملی ہے, مطلب وہ دائرہ کار ہے. پھر اس یونٹ سے میں باہر آتی ہوں, ایک سوسائٹی میں, ایک معاشرے میں آتی ہوں. جب میں سوسائٹی اور معاشرے میں آتی ہیں تو وہ میں ایز اے امتی اپنے آپ کو وہ رول دکھانا ہمیں چاہیے, لیکن کیا میں وہ دکھا پاتی ہوں ایک امتی ہونے کے ناطے؟ پہلے تو ہم گھر کی حدود تک ہی رہتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. جب میں کام کے لیے باہر جاتی ہوں میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. جب میں شاپنگ کے لیے جاتی ہوں میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. جب میں سوسائٹی میں جاتی ہوں, جیسے آج ہماری گیدرنگ ہے, تو کیا میں اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں واقعی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں؟ کیا میرے ساتھ جو جتنے رشتے جڑے ہوئے ہیں جن کو ہم حقوق الباد کہتے ہیں, اس میں سارے ہی ہمارے رشتے آ جاتے ہیں, سوسائٹی سے لے کے میرے اپنے گھر کے یونٹ تک, کیا میں ان سب کا حق ادا کرتی ہوں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہت زیادہ مان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم جتنی بھی بات کریں گے اتنا ہی کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق اور مخلوق کی پہچان کیسے کروائی, کس طرح مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا. وہ اپنی اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی نرمی کے ساتھ, اپنے حلم کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بہت ساری ہمیں مل جائیں گی, ہم ان پہ تو بات نہیں کریں گے. ہم آج اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سی مثالیں اگر دیکھیں گے تو ہمیں مل جائیں گی. اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہوگی کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ اور مخلوق کا جو مضبوط رشتہ ہے وہ کس طرح سے استوار کیا جائے, اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خدا خوفی ہو, اللہ کا ڈر ہو. جب میرے اندر اللہ کا ڈر آئے گا نا تو تب میں دوسروں کے حق دینے والی بنوں گی. اور دوسری چیز ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی, کہ میرے سے جواب دہی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے, جو رشتے دیے نا, ماں کا دیا ہے, بیٹی کا دیا ہے, ساس کا دیا ہے, بہو کا دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنے ہیں کہ ان کے حق ادا کیے تھے.
اور کون کون سے حق کا ہمیں علم تھا اور کیسے ہم نے یہ ادا کیا. اگر نہیں کیے تو میں ناکام رہوں گی. اور اس کی بہترین مثال ہمیں ازواج مطہرات کی زندگی سے بھی مل جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی مل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی، شفقت، رحم دلی، احترام کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن کی بنیاد پر بہت سے رشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مضبوط کیا. اور یہ ایک ایسی کہہ لیں چابی ہے یا ایسی کنجیاں ہیں جن کا ہم استعمال کر کے اپنے روٹھے ہوئے رشتوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ماحول میں ایک اچھا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی بہترین مثال ہم پیش کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ان طریقوں پہ نہیں کر رہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. اگر ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں تو ہمارے جو حقوق الباد وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمیں وہ طریقے ہی نہیں آتے کہ کس طرح سے کون سے الفاظ کا چناؤ کر کے، حتیٰ کہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، وہ ہماری پریکٹس بھی نہیں ہے. یا تو ہم کہتے ہیں نا بچوں کی پرورش اس لحاظ سے نہیں ہم کر پا رہے، بچوں کو وہ تربیت نہیں دے پا رہے. کوئی اپنا ملتا ہے، مجھے کوئی سلام کرے گا تو میں سلام کر دوں گی، مجھے کوئی فون کرے گا تو میں فون کر دوں گی. یہ نہیں کہ میں کیوں نہیں، why I'm not the first one to do this. ہے نا، بچوں کی تربیت کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہاں تک پیرنٹس ملتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بچے تو کسی کو سلام نہیں کرتے، میں نے تو سختی سے منع کر دیا ہے کہ جب کوئی سلام کرے گا تو آپ جواب دینا ورنہ رہنے دینا، بیکاز وی گو آور اون اسپیس. ہم آج کل یہ ایک نیا ایک طریقہ نکلا ہوا نا، بچوں کو گیو دیم دیئر اون اسپیس. لیکن اخلاقیات تو کسی بھی دور میں نہیں نہ مرتے. بڑے نے بڑا ہی رہنا ہے. کہیں بھی مسلمان ملے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، بچوں کو سکھانا یہ چاہیے تھا کہ آپ رسپیکٹ اسلام کریں. کوئی جانتا ہے یا نہیں، آپ اپنی طرف سے سلامتی بھیج دیں. لیکن نہیں، ہم نہیں بچوں کی تربیت کر رہے کہ ہم گیونگ دیئر اون اسپیس. اور اسپیس میں اتنی وہ گیپ آ گیا ہے، وہ دین سے بہت دور نکل گئے ہیں. کسی نے فون کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو سبحان اللہ میں بھی نہیں کروں گی. میں اگر وہ بیزی ہے تو میں بھی بیزی ہوں. کتنے دن نکل جاتے ہیں. اگر کوئی نہیں بلا رہا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ سب کو پتہ ہے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دین ایز اٹ از ہمارے پاس آتا؟ کبھی بھی نہیں آتا. ان کو بہت تنگ کیا گیا، بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں پہنچائی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشن نظر آ رہا تھا، وہ نہیں پیچھے بیٹھ سکتے تھے. اگر آج وہ مشن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا کر گئے، آخری خطبے میں آپ نے کہا میں نے وہ پیغام آپ پہنچا دیا اور سب نے شہادت دی، اور وہ آج میں نے اور آپ نے پہنچانا ہے. کیا میں یہ پیغام پہنچا رہی ہوں؟ وہ ضروری نہیں ہے کہیں کہ آپ نے مبلغ بن کے پہنچانا ہے. آپ ایز اے شہری، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر ان لا، آپ اپنے گھروں سے وہ پیغام شروع کریں گی، اپنے بچوں کو دیں گی. جب وہ سوسائٹی میں جائیں گے تب پتہ چلے گا یہ ایک مسلمان بچے کے گھرانے سے یہ بچہ آیا ہوا ہے، اس کے پاس مینرز ہیں، اس پاس طریقہ اور سلیقہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہی چیز ہماری آج بہت پیچھے جا چکی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم الطائفة من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. سورہ الاعراف کی آیت 201 ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے. فوراً سے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. انسان ہے نا، ہم آ جائیں گے، آ جاتا ہے انسان، لیکن فوراً سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے. نہیں، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، میں نے اللہ سے وہ ڈر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں یا نہ کریں کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ہم جتنی سیرت کے قریب رہیں گے، جتنا ان کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی کیا مشکلات گزری، انہوں نے کس طرح سے میٹرز کو حل کیا، انہوں نے کس طرح سے تڑپ وہ اس مشن کے لیے رکھتے تھے، کس طرح یہ پیغام ہم تک پہنچایا. اگر ہمیں اس چیز کو سمجھ آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کچھ نہ کچھ پیغام اپنے ساتھ لے کے اٹھیں گے یہاں سے. کہ افسوس کی بات ہے آج میرا اور آپ کا مشن وہ مشن نہیں ہے جو میرے اور آپ کے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. ہم بالکل وہ اپنا مشن بھول چکے ہوئے ہیں. ہم اب یہ سوچنا مجھے اور آپ کو ہے کہ میں نے
کس کی طرف نکلنا ہے؟ میں نے دوسروں کی پیروی کرنی ہے یا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے؟ ایز اے مدر میں کچھ کروں گی تو میرے بچے خود ہی مجھے فالو کریں گے نا، مجھے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں خود نہیں کرتی، بچوں کو میں دینی مدارس میں ڈال دوں، دینی جو سکولز میں ڈال دوں، وہ تب تک عمل میں نہیں آئے گی جب تک ان کے آگے رول ماڈل ویسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہتے تھے، سارے دیکھ کے آپ سے متاثر ہوتے تھے کیونکہ بہترین رول ماڈل ان کے سامنے تھا. آج ہماری نسلوں کے سامنے بہترین رول ماڈل نہیں ہے، بہترین مائیں نہیں ہیں، بہترین بہنیں نہیں ہیں کہ جن کو دیکھ کے متاثر ہو سکے اور کہہ سکے ہاں ہمارے رول ماڈل ایسے ہونے چاہیے. آئی وانٹ ٹو بی لائک مائی موم. کوئی بچی یہاں پہ بیٹھی ہوئی کہہ سکتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی لائک مائی موم، آئی وانٹ ٹو بی لائک مائی سسٹر. کوئی بہو یہاں پہ بیٹھی ہوئی کہہ سکتی ہے آئی وانٹ ٹو بی لائک مائی مدر ان لا، شی از ویری نائس. یا کوئی مدر ان لا آج یہ دعویٰ کر لے کہ میں کاش میریاں بچیاں میری بہو کی طرح ہوں، کبھی بھی نہیں ہم کریں گے. یہ ہماری حقیقت ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. دیکھیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اگر مان لیں گے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اکاؤنٹیبلٹی کے ڈر اور خوف سے کہ اگر وہاں پہ پوچھو گی تو میرا چھٹکارا نہیں ہے. ہم دعوے بہت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اگر محبت ہے تو کیوں محبت ہے؟ ہمیں ان کی سنتوں سے محبت ہے. ہمیں وہ جنت میں لے جانے کے لیے ان کی پیروی کریں گے، ہمیں جنت میں لے جانے کا وہ باعث بنے گی، ہمارے بچوں اور نسلوں کے لیے جنت میں جانے کا وہ باعث بنے گی. صحابہ کرام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنے پریشان کیوں اور مایوس تھے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بھی مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں جتنا بھی بیزی ہوتا ہوں میں فوراً سے آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے، تسلی مل جاتی ہے. اچانک سے میرے دماغ میں آیا اگر میں مر جاتا ہوں اور آپ کی بھی فوتگی ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، تو آپ تو اعلیٰ نبیوں اور پیغمبروں والی جنت میں ہوں گے، شہداء صدیقین کے ساتھ ہوں گے، لیکن میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں ادنا سی جنت میں جاؤں گا. تو وہاں پہ مجھے اگر آپ کی یاد آئی تو میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا؟ اب یہ دیکھیں کبھی ہمارے دل میں یہ سوال آیا ہے؟ ہم مانگتے تو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس دے، ہمیں حوض کوثر کا پانی پلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنا، لیکن وہ ایسے مل جائے گی؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے سنتوں کو اپنانا پڑے گا، اس کے لیے راتوں کی نیندوں کو خراب کرنا پڑے گا، رات کو جاگنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ لو لگانی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دوسروں تک پہنچانا پڑے گا. وہ بیٹھے بیٹھے نہیں مل جائے گی. اب سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب کیا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا. اب ہم دیکھ لیں ہم صرف لفظی دعوے کریں گے یا ہم عملی طور پہ وہ محبت کا اظہار کریں گے. کہ لفظی دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، ہم درود بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم محفلیں بھی سجا لیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل میدان میں آتے ہیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. یہ ماننا پڑے گا، ہم بہت پیچھے ہیں، اس میں ہمیں بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک ماں کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. ماں جب بچہ ہوتا ہے رات کو وہ اٹھتی ہے، جاگتی ہے، اپنی نیند کو قربان کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کس لیے کرتی ہے؟ کیا پرپس ہوتا ہے اس کا پیچھے؟ بچے سے محبت. ٹھیک ہے، اگر وہ کہے مجھے بچے سے محبت ہے، نہ اس کی نیپی چینج کرے، نہ اس کو نہلائے دھلائے، نہ اس کو دودھ پلائے، یہ کیسی محبت ہے؟ منہ سے کہہ رہی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہی. ماں راتوں کو اٹھ کے اس محبت کا اظہار کر رہی ہے. ہم جتنی مرضی درود پڑھتے جائیں اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا، لیکن وہ عملی ثواب نہیں ملے گا جو کہ مجھے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا. عملی تبھی ہوگا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گی. اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل جب ہم کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے، ہمارا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہم جب یہ کوشش کرتے ہیں تو ہم ویسا نظام اس معاشرے میں نہیں بنا پا رہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ نظام کس نے بنانا ہے؟ میں نے اور آپ نے بنانا ہے نا. ہم جتنے ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہیں، آج میں کہوں آج میں اس سنت کو میں نے ریوائیو کرنا ہے یا اس سنت کو میں نے اپنانا ہے، پہلا سٹیپ ایز اے مدر میں ہی اٹھاؤں گی نا، ایز اے انسان ہونے کے ناطے میں ہی اٹھاؤں گی. لیکن اگر یہ نہیں ہم کر پا رہے، یہ کمی پیشی ہماری طرف سے ہی آ رہی ہے کیونکہ ہم قرآن اور سنت میں بہت پیچھے ہیں، اس وجہ سے آ رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے معاشرے کو اور اپنی سوسائٹی کو اتنا مستحکم کر دیں، اتنا باشعور کر دیں کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دیں کہ ان کو اچھے اور برے میں تمیز آ جائے.
جب اچھے اور برے کی تمیز آ جائے گی، ان کے اندر اخلاقیات آ جائیں گی، ان کا سلسلہ سدھرنا شروع ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج بچے کے اندر اور میرے اپنے اندر بھی مجھے بڑے اور چھوٹے کی عزت اور احترام کا نہیں پتہ، مجھے وہ امتیاز ہی نہیں ہے، وہ شعور ہی نہیں ہے کہ یہ میں کس طرح بچوں کے اندر اتاروں. ایز اے مدر ہونے کے ناطے میرا علم اتنا ہے ہی نہیں کہ میں بچوں کو وہ تعلیم دے سکوں. تو اس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ کردار اور سیرت سے نکلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑیں، ان کو کتابیں پڑھائیں، اس طرح کی محفلوں میں ان کو لے کے جائیں، ان کو بتائیں کہانیاں اور سٹوریاں بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو بہترین مثالیں ہیں جو کہ بے تحاشا ہیں ہمیں ملتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کے ان کے سامنے رکھے، ان کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا اور وہ کیسی شخصیت کے مالک تھے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ناکام کیوں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہم دعوے تو کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ناکام کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت اس معاشرے میں بھیجا گیا، وہ معاشرہ اتنا پنپا، اتنا پھیلا کہ وہ آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اس معاشرے کو، اس وقت کے معاشرے کو. آج ہمارا معاشرہ بھی ویسا ہی ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا بہت تاریخی تھا. اگر دیکھا جائے ہمارے ارد گرد بھی اتنے فتنے ہیں نا کہ ہم اس سے کم نہیں ہیں. جب تک ہم سیرت کو پکڑیں گے نہیں، ہماری شخصیت تب تک مضبوط نہیں ہوگی، ہمارے بچوں میں وہ شخصیت نہیں آئے گی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں ایک بچے کی ہونی چاہیے، ایک بیٹی کی ہونی چاہیے، ایک ماں کی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہم ناکام ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے، بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، والدین بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. حتیٰ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان جب جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے منہ سے اتنی بو آتی ہے، رحمت کا فرشتہ 1 میل پیچھے چلا جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے. ہم تو اتنے جھوٹ بولتے ہیں، مذاق مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چغلیاں کر رہے ہیں، ہم بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں جانے انجانے میں. کیوں؟ مجھے خود ہی نہیں پتا میں جھوٹ بول رہی ہوں. اور اندازہ کریے اگر دن میں آپ 10 جھوٹ بول رہے ہیں تو کتنا رحمت کا فرشتہ کتنی دور چلا جاتا ہے آپ کے گھر سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے ایک امت کے لیے ایک بہترین نمونہ تھی. انہوں نے ہمیں ایک لڑی میں پرو دیا. اس لڑی میں پیار، محبت، اخوت، رواداری، بھائی چارہ، ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں. ہم ایک سوسائٹی کو ایک مضبوط سوسائٹی بنا سکتے ہیں، ایک معاشرے کو مضبوط معاشرہ بنا سکتے ہیں. اپنے کردار سے ہم دوسروں پہ اچھا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں ایک اچھے شہری کی شکل میں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے رب چاہی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے. اگر دنیا میں من چاہی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں رب چاہی نہیں ملے گی. آخرت میں اس کا پھل ہی آپ کو ملے گا، وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا جو کہ ہمیشگی کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا لہم فیہا ما یشتہون، ان کو وہی ملے گا جس کو جو وہ چاہیں گے. جیسا وہ کر کے آئیں گے ویسے ہی پھل ملے گا نا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں کچھ اور بول رہی ہوں اور آخرت میں مجھے اس کا انجام کچھ اور ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ میں اپنا آج کا پروگرام مکمل کرتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری اولاد، ماں، باپ اور لوگوں سے زیادہ میں ان کو محبوب نہ ہو جاؤں. اب دیکھ لیجئے، ایک طرف میرے بچے ہیں اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی میں اپنے بچوں سے کرتی ہوں یا ان سے زیادہ کرتی ہوں. آخر میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کا شعر ہے، میں رکھتی ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ یہاں پہ مسلمان کو للکارا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے گا کہ یہ دنیا جس پہ تو آج حکومت کر رہا ہے یہ تیری ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو یہ تجھ سے چھن جائے گی. پھر آج دیکھ لو، اگر سنت اور قرآن کو چھوڑا ہے تو دنیا کہاں پہ جا رہی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کرداروں میں وہ عمل رکھ دے، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ جو کہ عرش سے ٹکرائے اور قبولیت کا درجہ جو ہے وہ پا جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر لي ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا آپ تمام بہنوں کا.